إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدر کانفرنس عہدیداران صوبہ جمعیت اہل حدیث اور شہری جمعیت اہل حدیث کرنول اور علماء اکرام دعات اعظام امائدین شہر، آج کا اجلاس جو مختلف دروس کی شکل میں منعقد کیا گیا ہے، قابل مبارکباد ہیں جن لوگوں نے اس اجلاس کا انتظام کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ ائمہ اور دعات اور علماء اکرام جو دور دور سے اس مجلس کو رونق بخشنے کے لیے تشریف لائے، اور واقعتاً یہ دور جو فتنہ و فساد کا دور، ایک طرف اپنی امت کو سنبھالنا ہے اور دوسری طرف ساری امتوں میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. یہ عظیم ذمہ داری جس کو اپنے کندھوں پر لے کر یہاں پر ہم پہنچے تاکہ ایک تازہ دم ہو کر یہاں سے نکلے، پھر اپنے کام کے اندر پوری بصیرت کے ساتھ اور اس منہج پر جو صحابہ کرام کا منہج رہا ہے اپنے کام کو تیز کر سکے. محترم ساتھیو، آج کی اس محفل میں میرا موضوع ہے دعوت دین اور منہج سلف. سب سے پہلے کہ میں اپنے موضوع میں جاؤں، آپ تمام سے التماس کرتا ہوں کہ بغیر کسی تفریق کے، آپ عالم ہیں یا داعی ہیں یا عوام الناس میں سے ہیں، اپنے طور پر یہ یقین کر لیجئے کہ آپ میں کا ہر شخص ایک داعی ہے. آپ میں کا ہر شخص، کہ آپ لوگ دعات نہیں سارے کے سارے، انشاءاللہ سب کے سب دعات ہی گئی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں داعی کون ہے، جو داعی نہیں کون ہے، یعنی غیر داعی کون ہے. تو آئیے سب سے پہلے میں بات یہیں سے شروع کرتا ہوں. دعوت دین یہ کوئی وظیفہ نہیں، رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے. اس بات کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں برپا کرنے کے دو مقصد بتائے. انسان ہونے کے ناطے رب کی عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور امت کا ایک فرد ہونے کے ناطے جس رب کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے دین کی طرف دعوت دیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ.
عبادت کو اپنا مقصد بنا کر زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دعوت کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ کل سے آپ کے سامنے دعوت کے سلسلے میں مختلف موضوعات پیش کیے گئے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم میں کا ہر شخص داعی ہے۔ دعوت فرض عین یا فرض کفایہ، اس بحث میں بھی آپ جائیں گے تو دعوت کو فرض عین قرار دیا جائے گا، لیکن یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آپ میں سے کوئی بھی سوال کرنے والا کر سکتا ہے کہ ایک مزدور صبح سے شام تک اپنے کام میں مصروف رہتا ہے اور بالکل اسلامی تعلیمات سے دور ہے، یعنی اس کو علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، کہ وہ بھی داعی ہے؟ میں کہوں گا کہ وہ بھی داعی ہے۔ کلن بقدر استطاعتی، تو اس کے لیے عام طور پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دعوت ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، اس میں بڑے سے بڑے مشین کی بھی ضرورت ہے اور چھوٹے سے چھوٹے پرزے کی بھی ضرورت ہے۔ مشین باقی رہے، اگر کوئی پرزہ بھی خراب ہو جائے تو ساری فیکٹری معطل ہو جائے۔ کاش اللہ تبارک تعالی ہمیں اس دعوتی مشن کا، اس دعوتی فیکٹری کا ایک پرزہ بنا کر اس کے اندر شامل کر لیتا، تو پوری امت کے ذہن کو داعیانہ ذہن بنانا ہمارا کام ہے انشاءاللہ۔ پوری امت کو، چاہے عوام ہو، چاہے خواص ہو، چاہے علماء ہو، چاہے غیر علماء ہو، پوری امت یہ محسوس کرنے لگ جائے کہ ہم داعی ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے دیے ہوئے فولڈر لے جا کے تقسیم کر رہا ہے، فولڈر میں کیا ہے وہ بھی نہیں جانتا، لیکن وہ بھی دعوت کے کام میں شامل ہے اور وہ بھی داعی ہے۔ کوئی شخص آپ کو دعوت کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، سواری نہیں ہے، اپنی سواری پر لے جا کر اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، آپ کو لے جانے والا ڈرائیور وہ بھی داعی ہے، اس لیے کہ دعوت کے کام میں وہ بھی حصہ لے رہا، کیونکہ امت دعوت ہے، امت دعات ہے، کیونکہ امت دعوت کا کوئی اور معنی بھی لے سکتے ہیں، پورے کے پورے دعات ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور یاد رکھیے، جو اس کے اندر خواص ہیں، دعات کے اندر بھی جو خواص ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، ان پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور خاص کر کے ان دنوں میں ایک طرف پوری امت کو لے کر چلنا ہے، صحیح نہج پر ان کو لے آنا ہے، اور دوسری طرف امتیں کھڑی ہوئی ہیں، کل قیامت کے ان کے سامنے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ امت یہودیت ہے، امت عیسائیت ہے، امت جین ہے، امت بدھسٹ ہے، امت ہندو ہے، ساری امتیں کھڑی ہیں، ان تک اپنے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ حفیظ الرحمن عمری مدنی کو غریق رحمت کرے۔ مولانا کہا کرتے تھے کہ جب تک آپ میں کا ہر فرد دعوت کا کام مکمل کر کے اپنے قرب جوار کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں دعوت دے کے اسے جب تک یہ عہد نہیں لے لیتا الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، اور اسے جواب بھی نہیں سن لیتا قد بلا قد بلغتا، تب تک اس نے دعوت کا فریضہ ادا نہیں کیا اور دعوت کے فریضے سے وہ سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں سمجھایا، اور مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی ہی پتے کی بات بتائی اپنے ترجمہ القرآن میں، سورہ حج اٹھا کر دیکھیے، بآخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ
کل قیامت کے دن پوری امت کو اٹھائے گا، امت کی غلطیوں پر اللہ کے رسول سے سوال کرے گا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گواہی کو یاد کریں گے جو گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لی تھی، الا هل بلغت، الا هل بلغت۔ جب سب نے گواہی دی تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد آسمان کی طرف انگلی اٹھایا اور کہا اللہم فاشہد، اے اللہ اس گواہی پر تو گواہ رہنا۔ امت کی غلطیوں پر اللہ کے رسول سے پوچھا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گواہی کو یاد کرنے کو کہیں گے کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ دوسری طرف ساری امتیں کھڑی رہیں گی، ساری امتوں کی غلطیوں پر اس امت کو گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے توحید کیوں نہیں اختیار کیا؟ اگر وہ کہہ دیں کہ غلطی ہماری نہیں تھی، اس امت مسلمہ کی تھی، جس پر تو نے فریضہ عائد کیا تھا انہوں نے اپنے فریضے کو انجام نہیں دیا، تو مولانا آزاد کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم پکڑ لیے جائیں اگر دعوت کا کام ہم نے نہیں کیا ہے اور ساری امتیں چھوڑ دی جائیں۔ تو اس احساس کو اپنے اندر جگانا ہے، پوری امت کو دعوت کے نہج پر لا کر ٹھہرانا۔ عزیزو آج ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب چلیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو جہاں پر شریعت سے نوازا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منہج بھی دیا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ جہاں ایک شریعت ہے وہاں ایک نہج بھی ہے، اور منہج اور نہج اور منہاج طریقے کو کہتے ہیں۔ ہر عبادت کا طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی ہر معاملے میں کس طریقے سے معاملے کو ادا کرنا ہے وہ بھی طریقہ بتایا، تو کیا آپ نے دعوت کا طریقہ نہیں بتایا؟ دعوت کا طریقہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قدم قدم پر امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ذرا سا دیکھیں کہ نہج کیا تھا، یہ طریقہ کیا تھا جس کے اوپر چل کر ہم دعوت کا کام کریں۔ آئیے سب سے پہلی چیز دعوت کے لیے جو ضروری ہے، چند نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حسن نیت کے ساتھ دعوت کا کام کریں، اور یہ مرحلہ سب سے مشکل مرحلہ ہے میرے عزیز دوستو، سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ اسلاف کہا کرتے تھے جس معاملے میں میں نے کوشش کی، جتنی کوشش کی اتنی کوشش کسی اور مسئلے میں نے نہیں کی، وہ تھا نیت کا مسئلہ۔ سبحان اللہ، قدم قدم پر اپنے نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، وہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ جو بھی اسٹیج پر آتا ہے اس کی تمنا یہ رہتی ہے کہ ہماری تقریر، ہمارا درس سب سے بہترین درس ہو۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر لوگ ہماری تعریف کریں، میں تعریفات لوگوں کی زبانی سنوں، تو پھر ہمارا آنا یہاں بیکار ہو گیا، سب کا سب ختم ہو گیا۔ تو ہر شخص اپنی جگہ اس نیت کو بہتر کرنے کی، کیونکہ ہمارا کام اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو۔ ورنہ یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کتنے ایسے نصوص ہیں ہمیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھ کر جائیے، جب آپ خالص اپنا کام اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر عزت دیتا ہے. لوگوں کے لیے، لوگوں کی تعریفات کے لیے، لوگوں میں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر منصب پیدا کرنے کے لیے، تو منصب وہ مرتبہ آپ کو ذلت کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. اور یاد رکھیے، ہم اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر حسن نیت سے ہم ہٹ گئے تو یہ چیز ہمیں شرک اصغر تک لے جاتی ہے. بتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت مروی ہے. راوی حدیث جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے آ کر پوچھا، اب اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ایک ایسی حدیث سنائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپنے کانوں سے سنا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور کہا کہ میں کیسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس کو کہتے ہوئے میرے کانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ان آنکھوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا کہہ کر بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. حدیث کا میٹر سامنے لانے سے پہلے بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. پھر اٹھ کر سنبھل کر کہتے ہیں کہ میں کیسی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں جس کو کہتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کانوں نے سنا اور ان آنکھوں نے دیکھا. پھر غشی کھا کر گر جاتے ہیں، سنبھل کر بیٹھتے ہیں اور یہ حدیث سناتے ہیں. اول خلق اللہ تسعر به النار یوم القیامہ ثلاثۃ عالم ومجاہد وغنی. قیامت کے دن اللہ کی مخلوق میں سے جن کے ذریعے آگ بھڑکائی جائے گی وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا اور ایک مالدار ہوگا. اور اس روایت کے میں اس ٹکڑے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ٹکڑا ہم سے متعلق. فرمایا یوتا بالعالم یوم القیامہ، عالم کو قیامت کے دن لایا جائے گا. فیقال فماذا عملت فیما علمت، آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کے اندر آپ نے کیا کر بتایا، کیا کچھ کیا ہے بتائی. تو اس وقت عالم کہے فیقول یا رب نشرتہ فی سبیلک، اے پروردگار اس کا میں نے پرچار کیا ہے، لوگوں کو سکھایا ہے تیرے راستے میں. فیقول اللہ کذبت، اللہ تعالی جواب دے گا کہ تم نے جھوٹ کہا. انما علمت لیقول الناس فلان عالم وقد قیل خذوا به الى النار والعیاذ باللہ. نہیں، تو نے جھوٹ کہا، تو نے جو کچھ سکھایا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے. اور یہ بات کہی جا چکی، اس کا بدلہ دنیا میں مل چکا ہے تجھے. پھر کہا جائے گا خذوا به، اس کو لے جاؤ، آگ کی طرف لے جاؤ. والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ. میرے عزیز، میرے محترم علماء کرام اور دعات اعظام، اپنی نیتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. کل کے درس میں نے سنا فضیلت الشیخ نذیر احمد صاحب کہہ رہے تھے ہمارے اندر سب سے بڑی برائی معافی چاہتے ہوئے شیخ نے کہا تھا کہ نیتوں کے اندر خلل ہے، نیتوں کے اندر خلل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام اپنے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اپنی بھی نیتوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دوسری چیز دعوت کے لیے بہت ضروری ہے. دعوت کا کام توحید باری تعالیٰ سے شروع ہو اور رد شرک پر کام کریں. یہاں پر ایک بات کی طرف میں آپ کا دھیان مبذول کرانا چاہتا ہوں، یہ
آگے چل کر ایک اور نقطہ آئے گا، ایک محتدی، ایک مہاجر، ایک نہ مسلم جس کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت اس کے سامنے اسلام کا جو کامل اور مکمل تصور ہے وہ پیش کیجیے، اس کے لیے آپ کوشش کیجیے، لیکن بات کی ابتدا کہاں سے ہو؟ توحید باری تعالیٰ سے ہو، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جب کبھی کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف بھیجا تو اس سے یہی کہا گیا کہ تم جا کر کہو کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہی منہج سکھایا۔ جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا تو حکم یہی دیا تَأْمُرُهُمْ بِأَن تَشْهَدُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ جب جاؤ تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ کلمہ شہادت کی گواہی ان سے لے لو، پھر اس کے بعد دوسرے اعمال آتے ہیں۔ لیکن اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل حدیث کا طر امتیاز ہے، کیونکہ ہمارے پاس، میں کھل کر کہتا ہوں کہ اگر جماعت اہل حدیث یا علماء سلفیین توحید کی بات پھیلانا ختم کر دیں تو دنیا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور جماعت بھی ہے جو توحید کا کام کر سکے۔ انہوں نے توحید کو سیکھا ہے، توحید کو پھیلانے کو اپنا طور امتیاز مانا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑیں اور اس سے پہلے توحید سیکھیں۔ ہمیں کہ ہر شخص سلف صالحین کی وہ کتابیں تو خالص توحید پر لکھی گئی پوری کی پوری پڑھیں۔ دکتورہ ختم کر کے میں واپس آ رہا تھا، اپنے استاد محترم سے پوچھا کن کتابوں کو میں لازم پکڑوں؟ شیخ نے فرمایا کتاب التوحید کو لازم پکڑو اور احکام میں بلوغ المرام کو لازم پکڑو۔ ان دونوں کتابوں کو بار بار پڑھنا ہے اور بار بار عوام کو پڑھوانا ہے، عوام کو سکھانا ہے۔ اور یہ کتابیں روزانہ کا وظیفہ ہمارا ہو جانا چاہیے، کیونکہ آج دنیا میں بہت سی جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ توحید کی بات رکھو تو لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، شرک کی بات کرو تو لوگ گروہ میں بڑھ جائیں گے۔ اس لیے ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ وحدت کی بات کرتے ہیں، تو اتحاد کی بات کرتے ہیں، یا انصاف کی بات کرتے ہیں، اعتدال کی بات کرتے ہیں، یا مساوات کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوست اور بھائی، یہ تو ساری جماعتیں، سارے فرقے، ساری ملتیں یہ ساری باتیں کرتی ہیں، لیکن توحید کی بات ہمارا طور امتیاز ہے، اور یہی بات دنیا والوں کے لیے انوکھی ہے، کیونکہ آج ہر شخص یہی کوشش کر رہا ہے کہ ایک انوکھی بات لوگوں کو بتا دیتا کہ لوگ واہ واہ کہیں۔ لیکن میرے عزیز دوست اور بھائی، سب سے انوکھی بات یہ غیر مسلم کے پاس اور ایک غیر جماعتی کے پاس توحید کی بات ہے۔ توحید کو جس انداز سے ہمیں پیش کرنا ہے ہم نے پیش نہیں کیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ 8-10 سال کا ہوگا، ٹرین میں بوٹ پالش کہتے ہوئے میرے پاس آیا، ہندوؤں کا بچہ تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ اکتیلیہ دنڈی۔ پھر دوسرا سوال میں نے اس سے پوچھا تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ మా అమ్మగారు ఎక్కడ తీసుకెళ్తారో అక్కడ వెళ్ళి పూజ చేసుకుంటామండి. اس کے بعد میں نے صرف ایک 5 یا 10 منٹ کے اندر میں نے اس کو توحید سمجھایا. اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا
ఏ బాబు నీకు సృష్టించేవాడు ఎవరో తెలిసిందా? నీ పూజలకు హక్కులు ఎవరికుందో తెలుసా? తెలిసిందండి. ఆయన ఎవరో ఒకసారి చెప్పు బాబు. తెలిసిందండి. ఆయన ఒక పెద్ద కొండ లాంటి వాడైతే దానికి మన అందరం కలిసి ఒక చిన్న చీమ లాంటి వాళ్ళమండి. ఇప్పుడు ఎవరు ఆరాధన చేస్తావు? ఆయనకే ఆరాధన చెయ్యాలండి. सुभान अल्लाह। बात पहुंचाने में कहीं कहीं कोताही रह गई है, वरना तौहीद की बात जिसके सामने भी पेश की जाए, सुभान अल्लाह, उसका दिल मोम हो जाता है। एक मरतबे मैं उमराबाद से विजयवाड़ा आ रहा था, तो रास्ते में मुझे सरकार एक्सप्रेस पकड़ना था। चेन्नई स्टेशन में भागा आया और मौसम गर्मा था और ट्रेन तो मिल गई और प्यास बड़ी तेज़ लग रही थी और मेरे पास पानी नहीं था। तो उस वक्त मैंने सामने देखा कि ग्रुप बैठा हुआ है मारवाड़ियों का और मिठाई है, पानी है, फलां है, सब कुछ है। मैंने कहा कि थोड़ा सा पानी पिलाइए। जवाब क्या मिला पता है? हम मुसलमान को पानी नहीं पिलाता। तो मैं बैठा रहा और बड़ी तारीफ़ें हो रही। वो मुख्तलिफ यानी मंदिरों की सैर करके आ रहे हैं। ये मंदिर इतना खूबसूरत है, ये मंदिर इतना बड़ा है, ये मंदिर ऐसा है वैसा है। मैंने आखिर में एक सवाल किया, अगर आप कुछ ना समझे तो एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। इतने सुंदर सुंदर मंदिर आपने देखे हैं, क्या कहीं तुम्हारा हकीकी माबूद मिल गया? तो कहा कि हकीकी माबूद कौन होता है? तो मैंने 10 मिनट के लिए उनको हकीकी माबूद कौन होता है उनको बताया। उसके बाद जैसे ही जब हकीकी माबूद का तस्वीर उनके जहनों में आया तो उनके जितने भी माबूदान बातिला थे पाश हो गए। हजरत ये लीजिए पानी लीजिए, ये लीजिए मिठाई लीजिए। सुभान अल्लाह। फिर इसके बाद सवाल जवाब चले। कहा कि फिर इतने माबूद कहाँ से आ गए? मुझे उसका जवाब देने से पहले एक तमिलियन था, वो उनका जवाब देना शुरू कर दिया, हालांकि वो भी हिंदू था। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि हमने तौहीद बारी ताला को जिस अंदाज से पेश करना है हमने पेश नहीं किया, इसीलिए आज लोगों तक हकीकी मानों में तौहीद की बात नहीं पहुंची है। आज तौहीद की बातें सीखने की ज़रूरत है और तौहीद के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। नुक्ता नंबर 3, किताब सुन्नत का पैगाम। किताब सुन्नत हमारे दावत की बुनियाद है और हुक्म भी यही मिला है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतह। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है उसको पहुंचा दिए। अगर यह काम तुमने नहीं किया तुमने रिसालत का हक़ ही अदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। कुरान हदीस को सीखने के लिए हमारे पास फुर्सत है, जबकि हम बाइबल के पीछे लगे हैं, कुछ लोग गीता के पीछे लगे हैं, पता नहीं कौन किसके पीछे लगा है। हमने कितना वक्त दिया कुरान हदीस को समझने के लिए और उन दोनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह तबारक तआला यही पूछेगा कि तुमने कुरान हदीस को पहुंचाया कि नहीं। मा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बी कुरान हदीस है। अल्लामा इब्न हज़्म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह ताला ने जहाँ कहीं भी मा उन्ज़िला इलैहि कहा तो वहाँ पर कुरान हदीस दोनों चीज़ें। तो इन दोनों चीज़ों को पहुँचाने में हमारा वक्त लगाएं। दूसरी किताबों की लंतरानियाँ, दूसरी किताबों के सोर्सेस लाके और कहना कि ये भी दावत के सोर्सेस हैं, जबकि शेख इस्लाम तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा है लिद्दावती मस्दरान ला सालिसा लह। दावत के 2 ही मस्दर हैं, किताब और सुन्नत है, तीसरा कोई मस्दर नहीं है। तो इस तरीक़े को छोड़कर, कुरान हदीस पहुँचाने के तरीक़े को छोड़कर जो लोग मुक़ारना
کہتے ہیں کہ دعوت کے اندر جدت یہ ہے کہ دوسروں کی کتابوں سے پیش کرو، اور اس کے پیچھے وہ کون سے سورسز کام کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے پتہ ہے؟ اس وقت مجھے پتہ چلا جب کہ میں یو کے میں تھا، مارک فیلڈ ایک جگہ ہمارا سینٹر ہے، وہاں پر ایک مجلس بیٹھی، اس کے اندر ایک پاسٹر کو بلا لیا گیا، ایک پنڈت کو بلا لیا گیا ہندوؤں کے، اور ایک عالم دین تھے۔ مقصد کیا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کو بلایا گیا، پولیس ڈپارٹمنٹ کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ان کتابوں سے کون سی تعلیمات، مفید تعلیمات ہیں، ان کو پہنچایا جائے۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ آج خصوصاً یورپی ممالک کے اندر اسلام کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے اور سارے ادیان مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب انہیں ڈر ہو لگا ہے کہ اب ہمارے مذاہب کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، کم سے کم اسلام کے ساتھ ساتھ، اسلام پر تو غالب نہیں آ سکتے، اسلام کے ساتھ ساتھ ہمارا مذہب بھی ایک مذہب مان لیا جائے۔ چنانچہ ایک ہی کتاب میں قرآن، گیتا اور بائبل شائع کر کے پھیلایا جا رہا ہے۔ قرآن کے نام پر یہ کتابیں پڑھیں گے، تو اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کام کر رہا ہے۔ مختلف سفارت خانوں سے اس بات کا اعلان آ رہا ہے کہ جگہ جگہ مخالفت الادیان کے مجالس رکھو، تاکہ ہمارا دین بھی۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کا سب سے بڑا، بلکہ علی الاطلاق دنیا کے اندر سب سے بڑا پریس کہاں ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ دنیا کا سب سے بڑا پریس جہاں پر کتابیں چھپتی ہیں کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ الفہد یعنی ملک فہد قرآن پرنٹنگ پریس، یہ دنیا کا سب سے بڑا پریس ہے، اور وہاں سے کتاب خصوصاً قرآن مجید مختلف زبانوں میں چھپ رہی ہے، اور خاص کر انگریزی زبان میں چھپ رہی ہے، اور وہاں سے جا رہی ہے، اور اتنا مطالبہ ہو رہا ہے، اتنا مطالبہ ہو رہا ہے کہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کر پا رہے، اور ہم سے بڑھ کر قرآن مجید کو غیر آج پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کا پیغام پھیلتا جا رہا ہے اور اسلام غالب ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کے پہنچانے میں، اس پرچار کے اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی حصہ دے دے، اس کے لیے آج تڑپنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمارا تجربہ بھی ہے کہ جو مقارنہ تجربہ ہے، وجیواڑہ میں ایک مقام ہے نلکا پیٹ، وہاں پر ہم نے ایک کیمپ لگایا تھا، دعویٰ کیمپ چل رہا تھا، الحمدللہ 6 دن چلا تھا۔ 6 دن میں تقریباً 6-7 آدمی نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ یہ ایک داعی بہت دور سے ہمارے پاس آیا، اگر کہ تمہارا طریقہ تو یہ معمولی طریقہ ہے، میں اس سے بہتر طریقے سے میں لوگوں میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا تجربہ اپنا طریقہ آزما کر دیکھیے۔ ان کے ساتھ ایک 4-5 طلبہ کو میں نے بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر میں پتہ چلا کہ وہاں پر جھگڑا ہو گیا، تو ہم دوڑے دوڑے وہاں گئے، جا کر دیکھا تو کیا ہے کہ جو صاحب آئے تھے ہمارے داعی، کہا کہ ان سے تمہارے بائبل میں فلاں جگہ غلطی ہے، فلاں جگہ غلطی ہے، فلاں جگہ غلطی ہے۔ اچھا، ہماری غلطیاں بتانے کے لیے تم آئے، چلو تم یہیں بیٹھو، ہم پاسٹر کو لے آتے۔ پاسٹر کو لے آئے، اور اس نے اگر کہا تم نے یہ پڑھا وہ نہیں پڑھا، یہ پڑھا وہ نہیں پڑھا، یہ پڑھا وہ نہیں پڑھا، اور اتنے میں سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور کہا کہ آج تک جو دعوت دے رہے تھے یہ تم لوگ جھوٹے تھے، ہماری کتاب کو بگاڑنے کے لیے تم آئے ہی، اور سب کے سب اس کے ٹوٹ پڑے۔ پھر اس داعی کو وہاں سے چھڑوا کے لانا پڑا۔ یہ طریقہ آگے چل کر اور ایک نقطے میں وضاحت کے ساتھ میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو قرآن حدیث کو پہنچا دینا یہ ہمارا فریضہ ہے، اور اس کو پہنچا دینا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ اگر غیر اسلامی کتابیں اگر ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہاتھ میں ہم نے کبھی بائبل اور گیتا ہم نے نہیں لیا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے دعوت کا کام تو کیا مگر بائبل اور گیتا نہیں دیکھا۔ پوچھے گا کیا؟ ہرگز نہیں پوچھے گا۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے آ کر تورات کے اوراق پیش کیے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعد القرآن، بعد القرآن۔
واللہ لو ان موسیٰ حیا لما وسع الاتباع، اللہ کی قسم اگر تورات کی بات تم کر رہے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائے ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں سوائے میری اتباع کرے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر گواہی لے لی تھی، میں آخری پیغمبر کو بھیج رہا ہوں، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ہارون، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہا کہ اگر تمہاری شریعت ہوتے ہوئے، تمہاری کتاب ہوتے ہوئے اگر آخری نبی ایک آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ سب نے کہا کہ اپنی نبوت کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گے اور آخری پیغمبر کی اتباع میں ہم آ جائیں گے۔ تو آج دوسری کتابوں کے ذریعے تو یہ صحابہ کا منہج نہیں رہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات، کتاب و سنت کو فہم صحابہ کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اس منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس ضابطوں کو چھوڑنے کی وجہ سے امت کے اندر کئی خرابیاں، دعوت کے اندر بہت سا بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ فہم صحابہ یہ شرط ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا ایمان ویسا ایمان ہو جائے جیسے صحابہ کا ایمان تھا تو تم ہدایت کا دعویٰ کر سکتے ہو، ہم کو ہدایت مل گئی۔ اسی آیت کے ضمن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کا صحیح راہ پر آنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ قرآن حدیث کی طرف نہ چلے آئے۔ قرآن حدیث کی طرف آنے کے بعد بھی ہدایت پر ہونے کا دعویٰ اس وقت نہیں کر سکتا جب تک کہ قرآن حدیث کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جیسے سمجھا ہے، جیسے انہوں نے عمل کیا ہے ویسے عمل نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اتنا زبردست ضابطہ ہے منہج سلف کا کہ کئی جگہ کئی اعتراضات کا جواب بھی دے سکتے ہیں، بلکہ پوری امت کو اکٹھا کر سکتے ہیں اسی ضابطے کے ذریعے۔ وشاکھاپٹنم میں ہمارا ایک کیمپ چلا تھا، جو لوگ ویزاگ والے ہیں جانتے ہیں۔ اس کیمپ کے بعد کہیں کسی رشتہ داروں کے ہمیں گیا تھا، وہاں پر ایک خاتون تھی دعوت کا کام کرتی تھی، اس نے ایک سوال اٹھایا تھا۔ سوال اٹھا کر کہا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے دوپٹوں کو اپنے اوپر سے اوڑھ لیں۔ جب تفاسیر ہم دیکھتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ سر پر سے اوڑھ لیں، کوئی کہتا ہے کہ چہرہ بھی ڈھانک لیں، کوئی کہتا ہے کہ سر اور چہرہ چھوڑ دے کندھوں پر سے اوڑھ لیں، آخر ہم کس کی بات کو سنیں، کس پر عمل کریں؟ تو اس میں نے بس اتنا پوچھا کہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور سب سے پہلے کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ کہا کہ صحابیات نے عمل کیا۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انصار اور مہاجرین کی عورتیں جب باہر نکلی تو پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور سر ڈھکا ہوا تھا، صرف دو آنکھوں سے دیکھتی تھی، اپنے سارے کام کاج پورے کر کے گھر چلی آتی تھی۔ اب کس کی سمجھ پر تم عمل کرو گے؟ خاتون نے کہا کہ صحابیات کی سمجھ پر۔ اور ایسے ہی ایک ڈیبیٹ ہوا تھا، چنئی میں ایک ڈیبیٹ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ڈاکٹر آر کے نور محمد کو۔ شیخ انیس حکم تھے اور دو فریق تھے، ایک طرف میں اور ڈاکٹر آر کے تھے، تو دوسری طرف کچھ تمل مدنی تھے، تملین تھے، مدنی تھے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے، صحابہ کے سمجھ کی ضرورت نہیں۔ بات چل رہی تھی، پورا ڈیبیٹ عربی زبان میں چل رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ تمل، ان کی تمل ہم نہیں جانتے اور ہماری اردو وہ نہیں جانتے۔
صبح 8 بجے سے ڈبیٹ شروع ہوا، شام 8 بجے تک ڈبیٹ چلا، اور اسی پر مصر تھے. ہمارے دونوں ہاتھ ہیں، 2 کتابیں ہیں، بس قرآن و حدیث، تیسری کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ سے ان کے اندر جو بگاڑ آیا، انہیں زکوٰۃ کے مسئلے کو نہیں سمجھا. کہتے ہیں کہ سونے میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے دو، زندگی کے لیے اس کے اوپر زکوٰۃ معاف، جنات کا کوئی وجود نہیں ہے. اس طرح کتنے مسائل پیدا ہوئے صحابہ کے سمجھ کو چھوڑنے کی وجہ سے. ڈبیٹ چلتے چلتے آخر میں نے ایک بات ان سے پوچھی. میں نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، قرآن و حدیث کو خوارج نے بھی سمجھا، قرآن حدیث کو شیعہ نے بھی سمجھا، معتزلہ نے بھی سمجھا، معطلہ نے بھی سمجھا، جہمیہ نے بھی سمجھا، اشاعرہ نے بھی سمجھا، ماتریدی نے بھی سمجھا، اور ایک سمجھ صحابہ کی بھی تھی. ان تمام سمجھ میں کس کی سمجھ کو تم لوگے؟ کہا کہ صحابہ کی سمجھ کو ہم لیں گے. تو مسئلہ ختم. سبحان اللہ. اسی وقت انہوں نے توبہ کیا، اور دوسرے دن جمعہ کا دن تھا، اور جتنے ٹمرینس وہاں پر موجود تھے علماء کرام تمام نے جا کر اپنی اپنی مسجدوں کے اندر اعلان کر دیا کہ قرآن حدیث سمجھنے کے لیے صحابہ کے سمجھ کی ضرورت ہے. الحمدللہ آج اس سمجھ کو یہاں پر پھیلانے کی ضرورت ہے. تمام دعا سے میں درخواست کرتا ہوں، یہی منہج ہے، اس کے علاوہ کوئی منہج ہے ہی نہیں. صحابہ کی سمجھ ہمارے لیے معیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف امت کا جب تذکرہ کیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب امت مختلف گروہ میں بٹ جائے گی تو صحیح راستے پر کون ہوگا؟ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار جو بتایا تھا، ما انا علیہ اليوم واصحابی. میں اتنا کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جا سکتے تھے. کہا کہ میں اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جس دین پر ہیں اس دین پر رہنے والے آخری زمانے میں وہ لوگ حق پر ہونے والے کہلائیں گے. تو صحابہ کی سمجھ اگر معیار نہیں تو کس کی سمجھ کو آپ معیار بنائیں گے؟ آج امت کا ہر فرقہ قرآن حدیث کا نعرہ لگا رہا ہے. اگر نہ بھی لگائے تو علماء اہل حدیث یا جماعت اہل حدیث کے نعرے کو سن کر نعرہ لگا رہا ہے. لیکن یہاں پر تیسری چیز کی ضرورت ہے جس کو امت بھول جا رہی ہے، وہ ہے فہم صحابہ. فہم صحابہ اسی کو منہج سلف کہتے ہیں. اور 5واں نقطہ ہے، ذرا سمجھے تنبیہ کر دیجیے، اس لیے کہ ذرا 10 منٹ دیر سے شروع ہے محاضرہ، اور میں جانتا ہوں کہ 35 منٹ کا محاضرہ ہوگا یہ، تو شاید 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں. یہ نقطہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اجتہادی مسائل میں عدم تعصب یہ اہم ترین نقطہ ہے، کیونکہ مسائل 2 قسم کے ہیں، مسائل منصوص علیہ، مسائل مختلف فیہا یا مسائل اجتہادیہ. اور مسائل منصوص علیہ یہ زیادہ مسائل ہیں، اور پوری امت کو ان مسائل پر اتفاق کرنا چاہیے. اگرچہ اس کے اندر بھی لوگوں نے خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے. جو مسائل جن کے اوپر قرآن حدیث کے نصوص واضح طور پر صریح اور صحیح آ گئے ہیں، ان میں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی گنجائش نہیں، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے، اور اتنا یقین کے ساتھ پکڑنا چاہیے کہ یہی حق ہے. صحابہ کا جو ایمان تھا ویسا مضبوط ایمان ان مسائل کے پر ہمارا بنانا چاہیے. صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا پتہ ہے؟ ہمارے استاد محترم شیخ التفسیر مولانا عبدالکبیر صاحب کہا کرتے تھے، وَلَوْ كُشِفَ الْحِجَابِ لَمَزْدَادُوا ایمانًا خَطُّ. صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا ان نصوص کے اوپر، یہ منصوص علیہ مسائل پر اتنا مضبوط تھا کہ اگر جنت و جہنم کے پردے چاک کر دیے جاتے، جنت و جہنم لا کر سامنے رکھ دیا جاتا،
تب بھی ان کے ایمان کے اندر زیادتی کی ذرا برابر گنجائش نہیں ہوتی. ہمیشہ اپنے ایمان کو کامل رکھتے تھے. ذرا سا ایمان ذرا سا کمزور ہوا تو کہتے تعال اخویا نؤمن ساعتن، آؤ بھائی دونوں مل کر بیٹھیں گے اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے. لیکن جہاں تک اجتہادی مسائل کی بات ہے وہاں پر عدم تعصب، وہاں پر حق سمجھنے کی دونوں فریق کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی حق تک پہنچ جاتا ہے، کوئی حق تک نہیں پہنچتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے کہا ہے کہ اس کو بھی 2 اجر ملیں گے، جو حق تک پہنچا ہے، جو حق تک نہیں پہنچا اجتہاد کیا ہے اس کو تو 1 اجر مل کر ضرور مل کر رہے گا. بلکہ یہاں تک نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ اختلاف تنوع ہے تو دونوں حق پر ہو سکتے ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر قبیلے کو جنگ خندق کے وقت، خندق کی لڑائی ختم ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ بنو نذیر نے اختلاف کیا ہے، جاؤ ان کے پاس اور وہاں جا کر ہی عصر کی نماز پڑھنا ہے. تو 2 گروہ ہو گئے کیونکہ دن غروب ہو رہا تھا. کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی، کچھ لوگوں نے وہاں جا کر نماز پڑھی. جب دونوں باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو دونوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب فرمائی، دونوں کو صحیح کہا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لگا. اجتہادی مسائل میں اس طریقے سے ہمارے پاس توسع اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے مسائل جن کو لے کر اٹھتے ہیں، رؤیت ہلال کا مسئلہ فری مسئلہ ہے، اختلاف شروع زمانے سے رہا ہے، مگر 2 جماعتیں کبھی تاریخ کے اندر آپ بتا نہیں سکتے آج اس زمانے میں کیوں 2 جماعتیں ہو رہی. ایک فروعی مسئلہ ہے. ابھی ایک نیا مسئلہ چل پڑا ہے، وہ ہے نکاح کا کھانا. پتہ نہیں کتنے دلائل پیش کرتے ہیں حرمت پر. کیا ہمارے اسلاف کو معلوم نہیں تھا؟ ہمارے اسلاف کو معلوم نہیں تھا؟ جو اختلاف پرانے زمانے میں نہیں تھا آج وہ اختلاف آج ہونا نہیں چاہیے. ایک مرتبہ ربیع بن حاتم مدخلی کتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک مسئلے میں ایک نیا فکرہ پیش کیا تو شیخ البانی رحمۃ اللہ ان کے درس میں میں تھا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو کہا حل سبق کا احد، تم جو نئی بات کہہ رہے ہو کیا تم سے پہلے کسی نے کہی ہے؟ شیخ البانی نے پوچھا، فون کے اندر پوچھا شیخ ربیع مدخلی کو. تو کہا کہ نہیں. تو اذن لیس لک، تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. تو آج فروعی مسائل کو لے کر امت کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی دعات لوگوں کے اندر ایسے سے فتنے مچا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اجتہادی مسائل کے اندر تعصب. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ دعات ہیں، آپ علماء ہیں، آج جہاں غیر مسلمین کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس پہ پرچار کی ضرورت ہے، دین اسلام کو پہنچانے کی ضرورت ہے، وہاں پر اپنی امت کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے. اور اپنی فکر کو اور اپنے علم کو کتابوں سے جوڑیے اور علماء کرام سے جوڑیے. سب متفق ہو کر کوئی فیصلہ لینا تو لے سکتے ہیں. اختلافات اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نیک توفیق سے نوازے اور ہمیں منہج سلف کے مطابق دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکراً، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ استاذ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو شیخ کی علمی اور عملی تجربے سے شیخ نے جو باتیں بتائی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آپ کے بعد فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ دعوت اللہ کے لیے عملی تیاری اس اہم عنوان پر تقریر فرمائیں گے. میں شیخ سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے ہمیں ممنون فرمائیں.